حصہ ہے، لیکن کانوں کے صحیح استعمال پر جو ہے اس کی جنت بن رہی ہے۔ اور اسی طرح زبان جو ہے جسم کے اندر بہت ہی ہلکا پھلکا معمولی حصہ ہے، لیکن اس کے استعمال پر جو ہے اس کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے۔ اور اسی طرح ہاتھ پاؤں اور باقی جسم جو ہے یہ اگر صحیح حرکت کر رہا ہے، صحیح شب و روز گزار رہا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے بہت لمبی چوڑی کامیابی کے فیصلے فرما رہے ہیں۔ لیکن وہ کامیابی جو ہے وہ دوستوں موت سے پہلے نہیں کھلتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ چونکہ امتحان ہے، جیسے کمرہ امتحان کے اندر طالب علم کو ڈگری نہیں ملتی، نہ ہی اس کو نوکری کا پروانہ ملتا ہے، نہ اور کوئی کامیابی کی بشارت سنائی جاتی ہے کہ ہاں بھئی یہاں پہ تم اپنے پرچے حل کرو، اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے اور نمبر لگیں گے، پھر تمہاری جو پوزیشن آئے گی اس کے مطابق جو ہے اگلے مراحل ان کا فیصلہ ہوگا۔ ایسے بھی دوستو ہم سارے کے سارے امتحان میں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضہ قدرت میں سارے حالات ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو کامیابی کے لیے جو اسباب دیے ہیں، اس میں سب سے بڑا بنیادی سبب جو ہے وہ دوستو وہ دل کا یقین ہے۔ دل جو ہے یہ فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر یہ بن جائے تو سارا جسم بن جاتا ہے، اور یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو دل کا بننا اصل ہے۔ یہ دل جو ہے یہ غیر سے متاثر نہ ہو۔ دنیا کے اندر جتنا کچھ ہمیں نظر آتا ہے سارا اللہ کا غیر ہے۔ کہیں سونا چاندی ہے، کہیں تجارتی نقشے ہیں، کہیں تعمیرات ہیں، کہیں گاڑیاں ہیں، کہیں کچھ انسانوں کی اکثریت ہے، حکومتیں ہیں، یہ سارے کا سارا اللہ کا غیر ہے۔ تو ان چیزوں کا تعصب جو ہے ہمارے دل سے نکل جائے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو ہم اتنا سنیں، اتنا بولیں، اتنا سوچیں کہ ہمارے دل سے جو غیر ہے وہ سارے کا سارا نکل جائے۔ اس کو خرچ کر نکالنا ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جو محنت فرمائی، اس میں کلمے کا یقین جو ہے ان کے دل کے اندر بٹھایا۔ ایک صحابی جو تھا، ان کی زندگی کو اگر کھول کے دیکھ لیا جائے، چاہے وہ دیہات کے ہیں، چاہے شہر کے ہیں، چاہے شروع کے مسلمان ہیں، چاہے درمیان میں ہوئے، چاہے اخیر پہ ہوئے، سب کے دل کے اندر ایک ہی بات تھی کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اور دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری کرنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ اللہ پاک چاہیں گے تو اس مخلوق سے ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا، اس کے نقصان سے بچیں گے، اور اللہ پاک نہیں چاہیں گے کہ یہی مخلوق جو ہے ہمارے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ تو مخلوق کا تعصب جو ہے بھائی دوستو یہ دل سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ اس کی ضربیں لگانی ہوگی کہ یہ ایمان جو ہے یہ بھی پرانا ہو جاتا ہے کہ آدمی اگر اس کے مذاکرے نہ کرے تو ایمان کی سطح جو ہے یہ گرتی رہتی ہے، ماحول کے غلط ہونے کی وجہ سے اور دنیا کے اندر مشغولیت کی وجہ سے یہ ایمان جو ہے یہ آہستہ ضعیف ہوتا رہتا ہے۔ ملائکہ کا ایمان ایک سطح پر رہتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ ہر وقت بڑھتا رہتا ہے، لیکن عام مسلمان کا ایمان جو ہے اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے۔ جیسے لوہے کو گرم کیا جائے، آگ میں رکھا جائے تو وہ گرم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو ٹھنڈی جگہ رکھ دی جائے تو پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پارے کو نیچے سے گرمی ملتی ہے تو پارا اوپر چڑھتا ہے، اور اگر وہ ٹھنڈی جگہ پہ ہو تو پارا جو ہے بالکل نیچے، یہاں تک کہ جو ہے نقطہ انجماد -0 پہ چلا جاتا ہے۔ تو ماحول سے آدمی کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان جو ہے اس کے اندر کمزوری آتی رہتی ہے۔ تو میرے دوستوں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیسے ایمان کی تجدید کریں؟ فرمایا کہ اکثر بالقول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، اس کے مفہوم کو بار بار بیان کرنا، بار بار اس کو سننا، ایسی مجالس میں بیٹھنا جس پہ اللہ کے غیر کی نفی ہو رہی ہو اور اللہ کا اثبات ہو رہا ہو، ایسی باتوں کو بار بار جو ہے سننا۔ یہ مجالس جو ہیں بھائی دوستوں یہ ہماری اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو ہم اتنا سنیں کہ اللہ کا غیر جو ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ جو چیز آج نظروں سے اوجھل ہے تو ہمارے سامنے آ جائے، اور جو سامنے ہے یہ نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ صحابہ کرام جو تھے ان میں سے بعض صحابہ یہ فرماتے تھے
کہ ہمیں فرشتوں کے کرام کاتبین کے لکھنے کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے. کرام کاتبین جو ہیں ہمارے اعمال کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں، نیکیوں کو بھی اور برائیوں کو بھی. ہم ان کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جنت کا منظر ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے، اور ایسے ہی جہنم سے بچاؤ اور اس کی دہشت اور اس کا خوف جو ہے ہر وقت نظر کے سامنے رہتا تھا، اور روتے تھے کہ ایسی جہنم سے اللہ پاک ہمیں بچا لیں. پلسرات پر سے گزرنا ہے اور اس میں سے کٹ کر کے بہت سے جو ہے وہ لوگ نیچے جہنم میں گریں گے. اللہ پاک ہمیں جو ہے اس پر سے محفوظ گزار دے. تو ہر وقت آخرت کے منظر ان کے سامنے رہتے ہیں، اور جنت کی نعمتیں، جنت کے پھل اور جنت کے محلات اور جنت کی حوریں اور وہاں کے ایمان، یہ ساری چیزیں ہر وقت ان کے سامنے رہتی ہیں. تو بھائی دوستو، ہم غیب کی باتوں کو، غیب کی خبروں کو اتنا بیان کریں، اتنا سنیں کہ غیب جو ہے ہمارے سامنے مشاہدے میں آ جائے، اور جو مشاہدے میں ہے وہ غیب میں چلا جائے. تو اس کی بھائی دوستو اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کے اندر اللہ پاک موقع عطا فرماتے ہیں. ورنہ بھائی دوستو اپنے گھروں کا ماحول، اپنی تجارت کا ماحول، ملازمت کا ماحول ہم سب جانتے ہیں کہ باوجود بڑی خواہش کے وہاں جو ہے دین کی بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا ماحول جو ہے وہاں غالب ہوتا ہے. تو یہ محنت جو ہے بھائی دوستو ایمان کو بنانے کی محنت ہے. ہمارے جہاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر اس کام کا میں کوئی نام رکھتا تو ایمان کی تحریک رکھتا کہ ایمان کو اس سے تحریک ملتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات کا تعلق اور اللہ کی محبت جو ہے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ماننے کا شوق دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو بھائی دوستو یہ قرآن کا مجمع ہے، اور بقول مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک موقع پہ قرآن کے جوڑ میں فرمایا کہ بھائی یہ جو 6 صفات ہیں انہی کے اندر ہم نے آگے بڑھنا ہے. یعنی پرانے ہو گئے تو اب کوئی اور بات ہے اس کو لے کے ہم چلیں گے یا اور کسی چیز پر محنت کریں گے. انہی 6 صفات پر ہمیں محنت کرنی ہے. اپنے دل کو ہم ٹٹولتے رہیں کہ دل جو ہے یہ ہمارا کتنا اللہ کی راہ سے متاثر ہو رہا ہے، کتنا میرے اندر ماننے کا جذبہ بڑھ رہا ہے، اور اللہ کی خاطر قربانی کرنے کا شوق اور تقاضوں پہ اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ جو ہے میرے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ محنت جو ہے صحابہ کرام جو تھے جب ایمان لے آئے تو پھر ان کے قدم جو ہے وہ آگے بڑھتے تھے. کوئی صحابی ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے جو ہے سستی کی ہو یا دین کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا ہو یا دنیا کے مشاغل کے اندر بہت زیادہ پھنس کے کام وہ کرتے تھے دنیا کے، لیکن دین کے تقاضے ہر وقت ان کے سامنے رہتے تھے. تو اس کے لیے بھائی دوستو ہمیں جو ہے ہماری ترقی کا راز اسی کے اندر ہے کہ ہم دین کے تقاضوں کو غالب کرنے والے ہوں اور دنیا کے تقاضوں کو مغلوب کرنے والے ہوں. جو اپنے کسی دنیا کے کام کو، دنیا کے تقاضے کو دین کی خاطر چھوڑے گا تو اللہ پاک جو ہے اسے آسان طریقے سے اس کو پورا فرمائیں گے، اور اس سے بہتر چیز جو اس نے اللہ کے لیے قربان کی ہے اس سے بہتر چیز اللہ پاک اس کو عطا فرما دیں گے. اور بھائی دوستوں دوسرا دوست بھی ہے کہ اگر دین کے تقاضے کو چھوڑ کر دنیا کے تقاضے میں لگ گئے تو نہ دنیا کا تقاضا پورا ہوگا اور دین کا نقصان تو ہو ہی جائے گا. اس لیے بھائی دوستوں ہم نے جو ہے ان مجالس کے اندر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم جو ہے آگے سے آگے بڑھیں، اور اعمال کے اندر ہماری مضبوطی جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہو رہی ہے. اعمال میں سب سے بڑا عمل جو کہ سارے کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے نماز کا عمل. تو نماز ہماری جو ہے بہتر سے بہتر بنتی چلی جا رہی ہے. ہر آدمی جو ہے اپنی نماز کے بارے میں غور کر سکتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے جب میں تبلیغ میں لگا تھا اس وقت میری نماز کیسی تھی اور اب نماز کیسی ہے. تو نماز جو ہے یہ تو روزانہ کے اعتبار سے اس کے اندر ترقی ہونی چاہیے، بلکہ ہر نماز پچھلی نماز سے بہتر ہونی چاہیے. اور اس کے لیے بھائی دوستوں مسلسل ایک محنت ہے. یہ سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں ان کا نماز میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے جو بہترین شکل ہے انسان کی اور سب سے جو اونچا مقام ہے وہ عبدیت کا مقام ہے کہ اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا. اور اللہ کی بندگی کی بہترین شکل جو ہے وہ نماز ہے. فرشتوں کو یہ بندگی کی شکلیں اللہ پاک نے فرداً دی. قیام دے دیا، کچھ فرشتوں کی جماعت قیام کی حالت میں ہے، کچھ رکوع کی حالت میں ہے، کچھ سجدے کی حالت میں ہے، کچھ جو ہے قعدہ کی حالت میں ہے. تو یہ چاروں بہترین شکلیں بندگی کی اللہ پاک نے بھی عطا فرما دی. تو نمازوں کے اوپر محنت کرنا، یہ نماز جو ہے یہ بالکل معمول کی بات نہ بن جائے کہ
ٹھیک ہے نماز تو 5 وقت ہم پڑھتے رہیں گے. ہر نماز جو ہے میرے دوستوں ہماری اللہ کے قریب کر رہی ہے. اس لیے فرماتے ہیں ہم لوگ کہ اگر کوئی نماز اللہ کا قرب جو ہے اس کا ذریعہ نہیں بن رہی تو اللہ سے دوری کا ذریعہ بن رہی ہے. نماز اگر ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہو, ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے زیادہ مضبوط ہو رہا ہو, تو پھر وہ نماز جو ہے وہ دوری کا ذریعہ بن رہی ہے. تو اس لیے ہم نماز کے اوپر ایسی محنت کریں کہ یہ نماز جو ہے اس کو مرتبہ احسان تک پہنچانا. اونچی سے اونچی منزل جو ہے وہ مرتبہ احسان کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ تو دل میں یقین رکھو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے کم از کم یہ تصور ہر رکن کے اندر کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں, اللہ کے سامنے میں جھکا ہوا ہوں اور اللہ کے سامنے سجدے کے اندر پڑا ہوا ہوں, گویا کہ اللہ کے پاؤں کے اندر میں سجدہ کر رہا ہوں. تو یہ سارے کے سارے جو نماز کے ارکان ہیں میرے دوستوں, ان کے اندر آگے سے آگے ان کو بڑھانا اور ان کے اندر ذوق و شوق کے ساتھ لگنا اور اس بات کا فکر پیدا ہو جائے. جیسے ہمارے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 100% نمازی بنانا. اب 100% نمازی کیسے بنیں گے؟ تو سب سے پہلے تو ہماری نماز جو ہے وہ حقیقت پر نماز بن جائے. ورنہ میرے دوستوں نماز جو ہے اگر اس میں سستی کی جائے تو بعض جگہ یہ سننے میں اکثر آتا ہے کہ ہاں وقت بھی لگاتے ہیں اور وقت بھی اور ملک بھی ہوا ہے, سب کچھ ہو گیا, فجر کی نماز میں نظر نہیں آتے. تو بھائی دوستوں نماز کا فکر ہمارے اوپر غالب ہے. ہر وقت ایک نماز پڑھ لی ہے تو اگلی نماز کا فکر ہے. نماز سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہے کہ جو نماز کے ادائیگی کے لیے پہلے پہنچ جاتا ہے وہ گویا کہ نماز ہی کا ثواب پاتا رہتا ہے. اب بیٹھا ہوئے نماز کے انتظار میں 5 منٹ باقی ہیں, 10 منٹ باقی ہیں, 15 منٹ باقی ہیں, تو یہ اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے. اس کی نماز کا ثواب گویا کہ اتنا وقت پہلے شروع ہو گیا. اور نماز پڑھنے کے بعد جلد بازی سے نکل جانا یہ ایک اچھی نماز کی علامت ہے کہ جیسے اسلام پھیرا اور اس کے بعد کچھ توقف نہیں کیا اور فوراً ہی مسجد سے نکل گئے اپنے کام کے لیے, اور کام پہلے سے ہی ذہن کے اندر سوچا ہوا تھا کہ نماز پڑھتے میں نے یہ کرنا ہے. تو یہ نماز کی کمزوری ہے. نماز کے بعد اس پہ غور کرنا کہ نماز کے اندر میری کتنی کمی رہ گئی اور کتنی کمزوری رہ گئی, اور اس کے بعد پھر جو ہے اس میں تسبیحات کا اہتمام کرنا, استغفار کرنا. تو یہ جب نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے گا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو میرے دوستو یہ ایک بہت بڑا کام ہے, یہ معمولی کام نہیں ہے کہ 2-4 دن میں 5 دن میں مہینے میں ہم نے نماز سیکھی یا اس کو پڑھتے رہیں, بلکہ یہ تو ایک مسلسل محنت ہے. اور ہمارے اکابرین جو ہیں ان کو نماز کا اتنا شوق اور اتنا شوق, اتنی محبت تھی کہ کچھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قبر میں دعا کرتے تھے کہ اللہ قبر میں کسی کو نماز کی اجازت ہو سکتی ہو تو مجھے بھی نماز کی اجازت دے دیں. اور ایک بزرگ نے یہ اپنے مریدین سے فرمایا کہ جنت کے اندر نماز کا کیسا مزہ آئے گا, کوئی اور مصروفیت نہیں ہوگی, نماز پڑھتے رہیں گے, اتنی جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. تو مریدین نے کہا کہ حضرت وہاں وہ تو احکامات والی جگہ نہیں ہے, اعمال کی جگہ نہیں, وہاں تو اعمال پہ انعامات کی جگہ ہے. تو میں کہ پھر جنت میں کیا لطف آئے گا جس سے نماز نہیں ہوگی. تو نماز جو ہے بھائی دوستوں اس کو مزے سے ادا کرنا اور اللہ کی محبت میں ادا کرنا. جیسے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بندگی عبادت جو ہے 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک غلاموں والی عبادت ہے کہ ڈر سے جو ہے غلام لگا ہوا ہے کہ کہیں مالک آئے گا اور سزا دے گا, اس کے کام کے اندر مشغول ہے. جو ڈر کے جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک, لیکن یہ غلام فرمایا کہ یہ غلاموں جیسی عبادت ہے. اور ایک عبادت ہے جیسے آدمی تاجر ہے, وہ ہر وقت کمائی کے اور نفع کے شوق کے اندر لگا ہوا ہے. تو اگر صرف ثواب کا جنت کا ہی شوق ہے اور ہر وقت جو ہے وہ اسی کی توقع میں لگا رہتا ہے کہ میری جنت بن رہی ہے, میرے محلات بن رہے ہیں, مجھے آخرت کے انعامات عطا فرمائیں گے, فرمائے گی تاجروں والی عبادت ہے. اور اصل عبادت فرمایا کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں عبادت کی جائے کہ اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے مشاغل اللہ ہی نے لگائے ہمارے ساتھ, یہ کوئی خود اختیاری چیز نہیں ہے, ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے.
اللہ پاک نے ہمارے ساتھ جو ہے بیوی بچے بھی لگا دیے اور باقی دنیاوی اسباب بھی لگا دیے. اب ان کے اندر سے نکل کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا یہ بہت بڑی ایک سعادت اور اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے. اللہ پاک فخر کرتے ہیں. اس لیے آتا ہے کہ جب بندہ رات کے آخری حصے میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو جی میرا بندہ جو ہے صرف میری محبت میری اطاعت اور میرے خوف سے جو ہے یہ کھڑا ہے. تو اللہ پاک میں توفیق عطا فرما دے. اور تبلیغ والوں کے لیے تو بھائی دوستو یہ بہت ضروری ہے کہ رات کی نمازوں کا اہتمام کیا جائے, تہجد کا اہتمام کیا جائے. ایسے اشراق ہیں, چاشت ہیں, خوابین ہیں, ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں جن کو ہم سنتے رہتے ہیں. اب ان کا اہتمام کرنا اور بھائی دوستو 100% نمازی بن جائیں. ہمارے گھر والے بھی اب بغیر نماز کے کوئی شخص ہمیں نظر آتا ہے تو ہم ایسا سمجھیں کہ گویا کہ یہ آگ میں جل رہا ہے اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اس لیے مثال دے کر فرمایا کہ ایک نماز اگر کسی کی ضائع ہو گئی تو اس کا اتنا نقصان ہے کہ اس کے گھر بار, اس کا مال و دولت سب کچھ اس کا لٹ گیا ہو. یہ نقصان جو ہے نماز کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے. تو بھائی دوستو بغیر جو نماز کے زندگی گزار رہا ہے, نمازی نہیں ہے, مسجد میں نہیں آتا, اس کے بارے میں ہمیں جو ہے پریشانی ہو اور ہر وقت ہم اس فکر میں ہوں اور ترتیب ایسی ہم سوچ رہے ہوں کہ کس طرح ہم اس کو جو ہے نماز کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں. تو 100% مسلمان نمازی بن جائیں گے تو اللہ پاک جو ہے ان کی دنیا بھی بنا دیں گے, آخرت بھی بنا دیں گے. اس کے ساتھ بھائی دوستو ہمیں جو ہے عالمانہ زندگی گزارنی ہے, ذاکرانہ زندگی گزارنی ہے. اللہ پاک سے جہالت سے پناہ مانگنی ہے کہ جہالت کے ساتھ بہت سا عمل بھی وہ بھی رنگ نہیں لاتا, بے فائدہ ہوتا ہے. کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز کے اندر کیا فرائض ہیں, کیا بات ہیں, اور وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے, پاکی ناپاکی کے مسائل کا نہیں پتہ. تو اب ظاہر بہت عبادات کے اندر لگا ہوا ہے لیکن ایسی عبادات جو ہیں اللہ کے ہم قابل نہیں. تو علم نافع کی اللہ سے دعا مانگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ایسے علم سے جو کہ نفع نہ دینے والا ہے. تو نفع نہ دینے والا علم کون سا ہے جس کا فائدہ تو تھوڑا سا نظر آئے لیکن دائمی فائدہ اس کے اندر کوئی نہیں. اب دنیا کے اندر فنون ہے, وقتی طور پہ فائدہ ہے, آدمی جائز ہے جو کام آدمی کر سکتا ہے, لیکن اصل علم کیا ہے کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کی سنتوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ علم نافع ہے, اس کو ہم حاصل کرنے والے ہیں. اور اس کے لیے بھائی دوستوں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچپن میں علم حاصل کرنا چاہیے, 10 سال 15 سال 20 سال, اور اس کے بعد جو ہے عمر کا یہ علم جو ہے یہ تو بچپن سے لے کر موت تک ہم طالب علم ہیں. ہر وقت جو ہے آگے سے آگے پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے. کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارے علوموں پہ جو ہے ان کو حاصل کر لیا اور پہ حاوی ہو گیا, بلکہ علم کو حاصل کرتے رہنا اور جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو آگے پھیلانا. جو چیز ہمیں آتی ہے, کیونکہ مسلمان جو ہے بیک وقت اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں, یا تو یہ معلم ہے یا متعلم ہے, یا سکھانے والا ہے جو آتا ہے اس کو سکھا دیں. ایک بات بھی آتی ہے ہم اس کو دوسرے کو سکھانے والے ہیں, اور یا متعلم ہے یہ سیکھنے والا ہے, جو چیز نہیں آتی اس کو سیکھنے والے بن جائیں. صحابہ بتایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے, وہ دلیل سے انہوں کا یہ قول ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ کسی کے پاس کوئی بات دین کی کا علم ہے اور میرے پاس نہیں ہے, جہاں تک میں سواریاں لے جا سکتی ہوں میں جا کر جو ہے اسے علم حاصل کروں گا. جیسے آج کے دور میں مجھے پتہ چلا جی کہ فجی کے اندر ایک شخص ہے جس کے پاس وہ حدیث ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے. اب میں فجی کا سفر اختیار کروں اور جہاز کا ٹکٹ اور 4-5 لاکھ روپے آنے جانے کا, یہ کیفیت نہیں ان کی. بڑی سے بڑی قربانی جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے اور اس کو پھیلانا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ جو علم ہمارے پاس پہنچا ہے اب اس کو آگے پھیلانا یہ میری ذمہ داری ہے, یہ ایک امانت ہے جو میں نے آگے پھیلانا ہے. اسی طرح بھائی دوستوں ہماری زندگی ذاکرانہ ہو, اللہ کے دھیان ہمیں ہر وقت حاصل ہو جائے. اللہ کے دھیان کی 2 شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے اللہ کا ذکر, زبان سے ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں, زبان ہماری حرکت کر رہی ہے, یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں جو ہے کون سا عمل اللہ کے یہاں سب سے زیادہ
करीब करने वाला है। फरमाया कि तेरी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अमल है। लेकिन असल ये है कि हमारा दिल जो है अल्लाह की याद में मशगूल है। अल्लाह का ध्यान हमें हर वक्त नसीब हो जाए। अल्लाह का ध्यान होगा तो ऐसा शख्स जो है वो गुनाह कर नहीं सकता, जिसको ये पता हो कि अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं और अल्लाह पाक मेरी सुन रहे हैं और अल्लाह पाक जो है मेरे सारे हालात के ऊपर मुकम्मल अल्लाह पाक का इख्तियार है। अल्लाह पाक खुशी के हालात को गमी और परेशानी के हालात में बदल दे, परेशानी के हालात को अल्लाह पाक खुशी के हालात में बदल दे, ये अल्लाह के यहाँ कोई मुश्किल नहीं। सेकंड के अंदर अल्लाह पाक के हालात बदल देते हैं। तो अल्लाह की ज़ात का ध्यान हो, हमारा दिल उस वक्त मुतासर होगा जब हमारी ज़बान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, कुरान पाक की तिलावत के अंदर मशगूल हो। और भाई दोस्तों, हमने दूसरों के हकूक़ भी अदा करने हैं, वो भी अल्लाह ही के अहकामात हैं, वालिदैन के हुकूक अल्लाह ने बताए कि अगर ज़िंदगी उनकी वो मौजूद हैं तो फरमाया कि जो है वो उसकी बख्शिश ना करवाएँ। ये बहुत बड़ी उसकी मारूमी है कि उनकी खिदमत की जाए, वालिदैन की बहुत ज़्यादा खिदमत करना और उनके जो है उनके काम आना और उनके लिए दुआएं करना। हाँ, अगर कोई ऐसी मारूमी की शक्ल बन गई कि उनका इंतकाल हो गया, अब खिदमत का मौका ज़्यादा नहीं मिल सका, तो उसका भी अल्लाह पाक ने जो है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी हल बता दिया कि उसके बाद जो है उनके लिए दुआएं करते रहना। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इसको हम अपनी दुआओं के अंदर जो है अव्वलियत दें, हर वक्त जो है हम दुआ करते रहें अपने वालिदैन के लिए। और इसी तरह फरमाया कि वालिदैन के जो जानने वाले रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब, उनके साथ खुसूसी बर्ताव करना, उनका इकराम करना, ये भी वालिदैन के इकराम के अंदर शामिल है। मेरे दोस्त, आपने जो हकूक़ हमारे ज़िम्मे हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं और अमूमन मुसलमान हैं, इन सब के हकूक़ को अदा करने वाले और हक़ से बढ़ के एहसान करने वाले। एहसान क्या है कि किसी का हक़ नहीं था हम उसको दे दें। तो बेहतरीन अफलाम जो है उसकी शक्ल क्या है कि जो उस पर जुल्म करे उसको हम माफ़ करते रहें। जो जुल्म करता है हम माफ़, कोई बात हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, हम माफ़ करने वाले। और दूसरा ये है कि जो तुझे अपनी अता से मालूम रखे तो उसको अता करने वाला। और तीसरा ये है कि जो तुझसे ताल्लुकात तोड़े तो उससे जोड़ने की फिक्र में। जिसके साथ में दोस्तों हमारे सारे काम जो हैं, ख़ासतौर पर पुराने अहबाब, हमें सबको जो है इसका फ़िक्र रखना चाहिए कि हर काम के शुरू में, दरमियान में और आखिर में अपनी नीयत का हम मुहासबा करते रहें कि हमारी नीयत क्या है। जोड़ में आए तो हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए, ये नहीं कि यहाँ पर कोई हाज़ी लगेगी कोई दूसरे में नाम आ जाएगा, बल्कि हम तो अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा हमारे अंदर हर वक्त। और छोटे से छोटा अमल भी जो है अल्लाह की रज़ा के लिए, ये भी आखिरत के अंदर निजात का ज़रिया बनेगा। और भाई दोस्तों, दीन के मिटने का गम और फ़िक्र ये सबसे इब्तदाई सबक है जो तबलीग में हासिल होता है। एक बिल्कुल नौजवान 3 दिन मिलाता है पहली दफ़ा, तो उसके अंदर भी ये फ़िक्र पैदा हो जाता है कि मेरे वालिदैन नमाज़ी बन जाएँ और मेरे बहन भाई नमाज़ी बन जाएँ, मेरे पड़ोसी दोस्त जो हैं ये नमाज़ी बन जाएँ। तो ये तो पहला सबक है तबलीग के अंदर। और भाई दोस्तों, अल्लाह की नाफरमानी को देख कर जो है उससे बेनियाजी इख्तियार कर लेना, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, अभी बच्चे हैं, अभी नौजवान हैं, ये नुकसान की बात है। दिल के अंदर अल्लाह की नाफरमानी कहीं हो रही हो तो उसकी 3 शक्लें हैं ईमान के इज़हार में। पहली शक्ल ये है कि अल्लाह ने अगर ताकत क़ुव्वत दी है तो हाथ से अल्लाह की नाफरमानी को रोका जाए अगर। और दूसरी शक्ल क्या है कि ज़ुबान से रोका जाए, ज़ुबान से मना किया जाए। और तीसरी शक्ल ईमान की जो सबसे कम दर्जा है वो ये है कि दिल के अंदर कुड़न और परेशानी पैदा हो जाए अल्लाह की नाफरमानी को देखकर, और उसको सुनकर जो है दिल के अंदर परेशानी का पैदा होना, ये ईमान का आखिरी दर्जा है। और ये लिखा है कि इसके बाद ईमान की सरहद ख़त्म हो जाती है। अब हम गौर करें कि हम कितना जो है हमारे अंदर फ़िक्र और कुड़न और गम पैदा होता है अल्लाह के अहकामात को टूटता हुआ देख कर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ अमल को देख कर। अगर नहीं होता तो भाई उसके लिए बहुत ही फ़िक्र की ज़रूरत है, बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि हमारा ईमान जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो से भी नीचे चला जाए। उसके लिए ये माहौल और तबलीग में अल्लाह के रास्ते में निकलना और दूसरों को दावत देना ये इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए मौलाना एहसान साहब
اکثر فرمایا کرتے ہیں تبلیغ میں نکلنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو جاتا ہے. 3 دن لگائیں یا چلہ لگائیں یا 4 مہینے لگائیں یا سال 7 مہینے لگائیں، تو یہ غم جو ہے یہ بنیادی جو ہے اللہ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے. تو اس کے لیے میرے دوستوں یہاں اکٹھا ہونا ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ ساتھی بعد میں تشریف لائیں کہ ہمارا یہ جوڑ جو ہے یہ عصر سے لے کر کل عصر تک ہے، اور اس کے اندر حضرات نے بیٹھ کر غور کیا، مختلف اوقات کے لیے جو ہے مختلف اعمال تجویز سنائے. ایک عمل جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بعد میں نہیں ہوگا، جو مغرب کے بعد بیان ہے وہ اس کے بعد. تو ہر عمل ایک خاص جو ہے نقطۂ نظر سے خاص مقصد کے لیے ہوگا. مغرب کے بعد بیان ہے، اس کے بعد رات کو عشاء کے بعد کتاب ہوگی، اس میں کچھ باتیں ہوں گی. پھر فجر کے بعد بیان ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اپنی ضروریات کا بھی موقع درمیان میں دیا جائے گا. اس کے لیے ہم بالکل پریشان نہ ہوں. یہاں کینٹین کھلی ہوئی ہے اور باقاعدہ حضرات جو ہے اس کا فکر رکھتے ہیں کہ بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، چائے کی ضرورت پڑتی ہے، تو سب کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا. اور اس کے بعد 10 سے لے کر 12 بجے تک یہاں پہ جو ہے مجلس ہوگی، اس میں مختلف اعمال ہوں گے. اور اسی طرح پھر ظہر کے بعد آخری مجلس جو ہے 2 سے عصر تک ہوگی. تو یہ ساری مجالس جو ہے ان کے اندر شرکت کرنا انتہائی ضروری ہے. اس میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں، پھر آ جائیں گے. تو اس لیے جو بھائی تشریف لائے ہیں وہ تو اس بات کا ارادہ اور عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ کل عصر کی دعا تک ہم یہاں پہ تشریف رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو بھائی ابھی تک کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو ان کو یاد دہانی ہم کرائیں. ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو یاد دہانی کرا دیں تاکہ وہ بھی تشریف لے آئیں اور ان کا بھی نقصان نہ ہو، وہ بھی پورا فائدہ حاصل کر سکیں. تو اس دوران میں کہیں آنا جانا بھی نہ ہو، ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اختلاط ہو، بات چیت ہو، سارے تقاضے جو ہیں ان کو پورے کرنے کی جو ہے ہر وقت ہمارے اوپر فکر غالب ہو، اور ساتھیوں کا اکرام بھی ہو. سردی کا موسم ہے، اس میں ہر ساتھی کو ہو سکتا ہے کہ گرم جگہ نہ ملے، تو دائیں بائیں اگر کوئی ٹھنڈی جگہ بھی مل جاتی ہے کوئی بات نہیں. ایک رات ہم جو ہے وہ مجاہدے میں تھوڑی مشقت میں گزار لیں گے. ہمارے بھائی کو آرام دیجیے، خاص طور پہ جو بڑی عمر کے ساتھی ہیں، معذورین ہیں، ان کو ان کا زیادہ اکرام کیا جائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. نماز کی تیاری.